اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی اور 12واں سپارہ ہے. آیت نمبر 48-49 ہے, 48-49. اچھا, یہاں تک جو ابھی نوح علیہ السلام کا بیان تھا وہ مکمل ہو گیا. اب آگے آیت نمبر 50 سے حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک شروع ہوگا. قیلا کہا گیا, قالا کہا اس نے, اس ایک مرد نے کہا, اور قیلا کہا گیا. ٹھیک ہے, اے نوح اتریے. کہاں سے اترنا ہے؟ کشتی سے نا. اتریے تم ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور آپ کے ساتھ کی جماعتوں پر ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کن لوگوں کو سلام بھیجا. یہ سلام ہے اللہ کی طرف سے, بے سلام منا و برکات علیک, آپ پر ہے, وعلی امم ممن معک. اب آپ دیکھیں نا کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا کہ لوگ عاجز ہو گئے اس کی مثل لانے سے. امم ممن معک, غور کیجئے کتنے میم اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع کی, اور بڑا خوبصورت انداز ہے. اور بہرحال جتنے بھی ماہر ہوں, جتنے بھی فن رجال ہوں گرامر کے, لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ کیا خوبصورت انداز ہے. بہرحال وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, اور کچھ جماعتیں, کچھ امتیں, کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے. دنیا میں فائدہ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں, صحت مند رکھتے ہیں, اولاد ملتی ہے, ہر طرف سے سکون اور سلامتی اور چین نصیب ہوتا ہے, تو سمجھتے ہیں ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو بھی شامل کر لیا, بتایا کہ دیکھو کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم انہیں بھی دنیا میں فائدہ دیں, ہم انہیں بھی دنیا میں فائدہ دیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اگر انہوں نے ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر ان کے لیے کچھ وہ اچھا نہیں ہے جس کو وہ اپنے لیے فضل سمجھتے ہیں. بہرحال آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے نبی, یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں, ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یہ خبریں ہیں من انباء الغیبی, یہ انباء ہیں. ٹھیک ہے, یہ انباء کیا ہیں؟ غیب کے ہیں, یہ غیب کی خبریں ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن مجید نے فرمایا نا علم ترا, تو اس سے لوگوں نے لیا کہ بس لوگوں نے اپنی اپنی مرضی چلائی. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. ٹھیک ہے, ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ظاہر نوح علیہ السلام کا زمانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسے ہوا, آپ نے کیسے کشتی بنائی, کیسے آپ کو کشتی کو اللہ نے بچایا, کشتی کہاں ٹھہری, یہ سارا کچھ آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو ظاہر ہے آپ وہاں موجود تو نہیں تھے, آپ نے دیکھا تو نہیں تھا, آپ کو دیکھا مشاہدہ تو نہیں تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا, جو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا, آپ کی طرف وحی کی. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے, بات کلیئر کر دی پوری لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم, یعنی ما کنت تعلمها, آپ کو نہیں پتا تھا, آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں اللہ کے بتائے بغیر, وحی کے بغیر, اور نہ آپ کے قوم کو ولا قوم. اس لیے آپ صبر کریں. سو کیا کرنا کیا ہے؟ فاصبر, سو آپ صبر کیجئے. جو کفار مکہ کی بکواس ہے اس پر آپ صبر کیجئے. تحمل, صبر. نبی تو ظاہر کرتے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید تسلی ہو جاتی ہے. بہترین انجام کس کا ہے؟ متقین ہی کے لیے ہے. ان العاقبۃ للمتقین, بہترین انجام تھوڑی دیر کے یہ صبر ہے, اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے, عاقبت کے لحاظ سے بہترین ہے متقیوں کے لیے. یہ نعمتیں متقیوں ہی کو ملتی ہیں. دنیا کی دولت, دنیا کی شہرت, یہ تو کسی کو بھی مل سکتی ہے, بدرجہ
ایفرٹ، جتنا جس نے کوشش کی اس کو اتنا مل سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو یہ نعمتیں ہیں خاص، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ نے خاص متقیوں کے لیے، صابروں کے لیے رکھا ہوا ہے. سلامتی اور برکت کے ساتھ کشتی سے اترنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو نوح علیہ السلام کو، ان کے مومن ساتھیوں کو اور ان کی اولاد میں سے قیامت تک آنے والے ہر مومن کو سلام کہا گیا. یعنی ہماری طرف سے اپنے آپ پر اور اپنے ساتھ والوں یا ساتھ والے لوگوں پر سلامتی اور بے شمار برکتیں لے کر کشتی سے زمین پر اتر جائیے. اور ان تمام مومنوں پر جو قیامت تک آپ کی اور آپ کے ساتھ والوں کی نسل سے پیدا ہوں گے. لیکن ان ساتھ والوں سے نسل صرف نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی چلی، جیسا کہ آپ نے سورہ صافات میں پڑھا ہو، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، یا اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے بنا دیا. سورہ صافات آیت نمبر 77. ایک بات یہ ہے کہ ایک بات، کوئی بھی خبر آپ کو بالکل صحیح طریقے سے معلوم ہو، اور ایک یہ ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک تذکرہ جو اپنے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہوتا ہے اس میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے مکے کے لوگ آگاہ تھے، اور ان کے احوال کی بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت، جیسے کہتے ہیں نا سنگن، یا کچھ نہ کچھ ان کو خبر تھی کہ ہاں ایک طوفان آیا تھا. آپ اگر کتابیں پڑھیں تو کلاسز میں بھی جو ہے نا مختلف طریقے سے جو ہے مختلف مذاہب میں بھی اس طرح کے طوفانوں کا ذکر آپ کو تھوڑا سا یعنی بے ڈھب انداز میں ملتا ہے، لیکن مل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ یعنی ایک آگاہی تھی، لیکن وہ سب کچھ کیا تھا؟ زن اور گمان کے تراشیدہ افسانے ہی تھے، حقیقت حال سے کوئی بھی واقف نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تمہیں بھی یعنی ان کے صحیح حالات کا علم نہیں تھا، اور آپ کی قوم بھی جاہل اور انپڑھ تھی. اس غیب کو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی کیا کیا؟ نزول فرمایا، منکشف فرمایا. صحیح خبریں اللہ تعالیٰ نے غیب کی بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو صحیح حالات نوح علیہ السلام کے معلوم ہوں. اور اس واقعے کے ذکر کا مقصد محض تاریخ بیان کرنا یا دل بہلانا نہیں ہے، افسانہ نگاری نہیں ہے کہ ہاں یہ کوئی ڈرامہ نعوذ باللہ آپ کو سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ کا دل بہلے. یہ تو دل نہیں بہلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و استقامت پر آگاہ کرنا مقصد ہے، تاکہ جس وقت نبی کریم موجود تھے یا کوئی بھی اگر دین کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ کفار مشرکین درمیان جیسے لوگ ہوں یا کوئی اور ہو، تو آپ بھی کفار مشرکین کی دل آزاریوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیں. یقین کیجئے کہ ان کی نخوت، ان کی سرکشی خاک میں مل جائے گی، اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے سب کچھ نہیں جانتے تھے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، اور اس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ تو اپنے بزرگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہوئے تو ان کو سب کچھ پتا تھا. بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن کچھ دیکھا ہی نہیں، آنکھ بند ہی رکھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھ کھولی. تو بعد میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی علی، تم نے 3 دن تک آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آنکھ بند رکھی میں نے کہ جب سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں، جب میں نے آپ کو دیکھا تو آنکھ کھولی. مطلب اس طرح کے لوگوں نے بہت سی کہانیاں، بہت سی یعنی کیا کہیں کہ بس ڈرامہ رچایا ہے بہت سے لوگوں نے. تو ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اچھا اس پہ بہت سے لوگ تعویلات کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی امت کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ہے. تو دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا اور قوم کے لیے الگ سے بیان کیا. ما کنت تعلمها انت ولا قومک. ٹھیک ہے، آپ کا الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قوم کا الگ ذکر کیا. من قبل، اس سے پہلے، من قبل ھذا، اس سے پہلے جو ہے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتا تھا، تو پھر وحی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وحی بار بار وحی کا نزول کیا تھا؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال جو لوگ آپ کو غیب دان کہتے ہیں ان کے لیے سبق ہے، وہ دیکھیں کہ بار بار وحی کی ضرورت کیوں پڑتی تھی،
تو کیا یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے ہی یعنی یہ ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ تو بعض لوگ ان تمام آیات کی تعویل کرتے ہیں جن میں ہے کہ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ نہ اس وقت وہاں تھے نہ آپ کو یہ باتیں معلوم تھیں، یہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائی ہیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں وہ اس قسم کی آیات یہ غیب کی خبریں ہیں اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کی آیات ہیں۔ ان کی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خطاب دراصل امت کے لوگوں کو ہے کہ اے امت محمد کے لوگوں تم یہ باتیں نہیں جانتے تھے۔ مگر آپ دیکھیں جب قرآن مجید کی آیات پر آپ توجہ سے آپ اس پہ غور کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیات جو ہیں یہ قرآن مجید کی آیات نے ان لوگوں کی اس تحریف کو واضح طور پر باطل ثابت کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی خبروں سے ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ کیا پتہ چلا آپ کو معلوم ہوا کہ ان تمام آیات سے بھی یہی مراد ہے کہ صرف قوم ہی نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود بخود غیب کی خبریں نہیں جان لیتے تھے، وحی آتی تھی جن چیزوں کی خبروں کے بارے میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غیب دان مانتے ہیں تو بار بار وحی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ ان کے غیب دان یعنی ہونے کی نفی کرتا ہے۔ سارا واقعہ جو آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں دوبارہ پڑھ لیں، آپ قرآن مجید تو سب گھر میں ہے نا، ترجمہ بھی ہے، آپ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں کہ نوح علیہ السلام بھی غیب دان نہیں تھے۔ قرآن منع کر رہا ہے، نہیں پتا تھا نوح علیہ السلام کو، ورنہ اگر انہیں پہلے ہی سے سب کچھ معلوم تھا تو 950 سال کی محنت، اس دوران میں قوم کی بدتمیزیوں پر صبر، پھر وحی کے مطابق کشتی بنانا، پھر بیٹے کے حق میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمانا، ناراض ہونا، نوح علیہ السلام کا معافی مانگنا، استغفار کرنا، اللہ سے رحمت طلب کرنا، سب کچھ کیا بنے گا؟ پھر سب کچھ ایک ڈرامائی صورت اختیار کر لے گا نا، افسانہ نگاری۔ جیسے آپ ایک فلم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بچہ آ گیا، کوئی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، سب وہ ڈرامہ ہوتا ہے نا، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کے یہاں کوئی ایسی خبر آ گئی، وہ 3 گھنٹے کی جو فلم ہوتی ہے نا جو پورا افسانہ پر مبنی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ نے قرآن سنت کو بھی ٹھہرا دیا۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو تھوڑی دیر غور کرنا چاہیے۔ بڑا فرق ہے ڈراموں میں، افسانوں میں، فلموں میں اور قرآن و سنت میں۔ اللہ کی باتیں کوئی اشارے کرائے پر مبنی نہیں ہوتی، بالکل صاف اور واضح ہوتی ہیں۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر سچ کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ یہ سچائی پر مبنی ایک کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام کو، اگر معلوم تھا کہ آپ آگ میں ڈالے جائیں گے اور آگ آپ کو جلائے گی نہیں تو آپ کا کیا امتحان تھا؟ کوئی امتحان ہی نہیں تھا، آپ کو تو پتا تھا نا کہ میں آگ میں جاؤں گا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، غور کیجیے، تو آپ کا امتحان کیا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ کو اگر آپ کے پیر صاحب کو سب کچھ پتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر جو ہے پتا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف بیان کی کہ بلاؤں میں ڈالا، انہوں نے جو ہے اپنے یعنی سب پہ وہ کامل طریقے سے پورے اتر گئے۔ تو آپ سوچئے اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام، اگر یہ پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کروں گا ذبح نہیں ہوں گے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کا حال نہیں پوچھو کہ کیا اس وقت حال تھا جب باپ اپنی بیٹی کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے؟ سوچیے تھوڑی دیکھ لیے۔ اسی طریقے سے حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ہیلا کیا ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تو یہ سب کچھ کیا بنتا ہے پھر آپ کو صورت میں؟ آپ نے ایک فلم بنا دی نا جو ایک جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت بی بی سارہ کی سب کچھ یعنی جان مال سیف رہے گی، اور ان کی جان مال اولاد آبرو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کی بات، سب کچھ پھر بے معنی ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بدر کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری رات آہوزاری، اسی طریقے سے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا اور اس بہتان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا پھر کیا کچھ مطلب نہیں کہ پریشانی کیا تھی، پتہ ہی تھا کہ کچھ ہے نہیں، تو بس یہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان آ جائے گا، وہی آ جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے، تو صاف طور پر پتہ چل جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ رسولوں کو اتنی بات ہی معلوم ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں، جو انہیں بتائی جاتی ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبۃ
ایک حالت کے بعد آنے والی حالت. ٹھیک ہے, ابھی ایک حال ہے پھر اس کے بعد دوسرا حال ہو گیا. اور جب اس پر الف لام آ جائے, جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام ہے, تو عموماً اچھا انجام مراد ہوتا ہے. یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا انجام بخیر رہا اور ان کے تمام مخالفین ہلاک کر دیے گئے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام بھی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر سے بہترین ہوگا, بہتر رہے گا. اور آپ کے مخالفین دنیا میں بھی ذلیل و برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں دوزخ کی آگ نصیب ہوگی. مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا اور مدت دراز تک اسلام کی دعوت کا کامیاب نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ دعوت ناکام ہے, بلکہ مسلسل صبر اور دعوت کے نتیجے میں آخری کامیابی اہل اسلام ہی کو ملے گی, خواہ کچھ نسلیں گزرنے کے بعد ملے. کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لاتعداد لشکر ہیں, مثلا آگ, ہوا, پانی, پہاڑ اور بے شمار مخلوق. بہت سارے جرثومے آپ لے لیں, بہت طرح کے جراثیم جو جس کے ذریعے سے اللہ چاہے تو ہلاک کر دے انسان کو. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی اشارہ کر دے تو کافروں کا نام و نشان باقی نہیں رہ سکتا. کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ہمیشہ مغلوب و مقہور ہی رہیں گے, بلکہ مسلمان اگر صبر و استقامت سے کام لیں اور اپنی ہر مصیبت اور بے بسی کو صرف اللہ کریم کے سامنے پیش کرتے رہیں, جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا, انی مغلوب فانتصر, سورہ قمر میں پڑھیے گا آیت نمبر 10, بے شک میں مغلوب ہوں سو آپ بدلہ لے لیجئے. تو خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو, جیسا کہ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت کا حاصل بہت ہی کم آدمی, تھوڑے سے لوگ. اب وہ تھوڑے سے لوگ کتنے تھے, کہیں 12 ہے, کہیں 40 ہے, کہیں 80 ہے. بہرحال نہ 12 زیادہ ہیں, نہ 80 زیادہ ہیں, نہ 40 زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں 950 سال کی صورت میں, تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے, تو 40 اور 80 آدمی اگر آپ کو ملتے ہیں 950 سال تبلیغ کی صورت میں. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 950 سال سے مراد 950 سال نہیں ہے. مطلب وہ اس میں بھی تعویلات کرتے ہیں کہ پھر وہ کتنے بچے ہوئے ہوں گے, کیا پھر آپ کے ساتھ صرف 4 ہی بیٹے ہوئے, تو پھر صرف 5 ہی ہوئے, صرف 3 ہی ہوئے, اور پھر آپ کے بیٹے پوتے, پھر یہ پتہ نہیں لوگ اس میں کیوں بحث میں پڑتے ہیں. عجیب سی بات ہے, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے, لیکن آپ کے کتنے بچے تھے؟ اب یہ سب کوئی بات ہوتی ہے بھلا؟ مطلب یعنی فضول باتیں, بالکل فضول باتیں لوگ کرتے ہیں. جس کو منع کیا گیا وہی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوالات سے بھی منع کیا اور فضول باتوں سے بھی منع کیا, لیکن امت کے لوگوں کو اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے, ایسے مشغلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوئے, کشتی کے لوگ تھے. کشتی بہرحال بڑی تھی, لیکن اس میں ظاہر جانور بھی تھے, پرندے بھی تھے, اور بھی دیگر چیزیں تھیں, کھانے پینے کی اشیاء بھی یقیناً تھیں. تو یہ نوح علیہ السلام کی ناکامی نہیں تھی, جتنے تھوڑے سے لوگ بھی ایمان لائے, مگر نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کی محنت ناکام نہیں ہوئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی قوت کے ساتھ دنیا کو تہوبالا کر کے ان قلیل لوگوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ ان کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ گیا, اور یہ پوری زمین کی 1000 مسلح کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آئے تھے, جیسے وہ مغلوب ہو گئے. اور یہ غلبہ کس کا ہوا؟ یہ صحابہ کرام کا ہوا تھا جو 313 تھے, اور یہ مالک بن گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مکے کا بھی سرزمین کا مالک بنا دیا, مدینے کا بھی مالک بنا دیا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی پوری زمین کے لوگوں کو مالک بنا دیا, پورے زمین کے مالک بن گئے. بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 بے سر و سامان ساتھیوں کی آپ داستان پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد فرماتے ہیں. مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں غیب سے فرشتے بھیج کر مدد کریں, جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. کسی کو غالب کرنا ہے, کس کو مغلوب کرنا ہے, سب اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت, اس کو اختیار ہے, اور سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 بے سر و سامان ساتھیوں کے 1000 مسلح کفار کے مقابلے میں غیب سے فرشتے بھیج کر ایسی مدد کی کہ وہ دن فیصلہ کن دن بن گیا کہ آئندہ کسے غالب ہو کر رہنا ہے. غرض اللہ کا فیصلہ ہے کہ اچھا انجام متقین ہی کا ہے. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس آیت میں تلک من انباء الغیب سے ولا قومک من قبل ھذا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر احسان کا ذکر ہے. فصبر میں نصیحت ہے, اور ان العاقبۃ للمتقین میں تسلی اور خوشخبری ہے.
اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے امی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا صحیح سنا دیا، جو وحی الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اگر کسی صالح آدمی کا بیٹا صالح نہ بن سکے تو باپ اس میں بے قصور ہے، کیونکہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام جیسا مہربان اور کامل مربی بابا جان بھی اگر اپنے بیٹے کو راہ راست پر نہیں لا سکے تو ہماری اور تمہاری، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت پر صبر کرنا اور رضا اور مطلب یعنی اللہ کی جو بھی مشیت ہے اس پر صبر و رضا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بس انسان کیا کر سکتا ہے؟ دعا کرے، جتنی دعا کر سکتا ہے اپنے اولاد کے لیے کوشش کرے، آہوزاری کرے، اللہ سے فریاد و مناجات کرے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں۔ میں نے بتایا نا کہ نیک ماں باپ کے لیے سب سے بڑا غم اور صدمہ یہی ہے کہ بچے راہ راست پر نہ ہوں۔ قرآن مجید واقعات بیان کرتے وقت ان میں سے انہی حصوں کو نمایاں کرتا ہے جن سے کوئی نصیحت اور فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اور ان کے وہ حصے جو اس مقصد سے خاص تعلق نہیں رکھتے انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ اب ہمارے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کہاں آیا تھا؟ زمین پر آیا تھا، کسی اور سیارے پر آیا تھا، نوح علیہ السلام کتنے دن حیات رہی؟ سب اتنی فضول باتیں ہیں جس سے یعنی قرآن و سنت کو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہمارے لیے اس میں کوئی سبق ہے۔ اب مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی وہ کشتی کتنی مدت میں بنی، اس کا طول و عرض کیا تھا، اس میں سوار ہونے والے جانور کیسے جمع کیے گئے، اس میں کتنے کمرے تھے، کشتی کتنے دن پانی میں رہی، جودی پر کشتی سے اترنے کے بعد نوح علیہ السلام نے کہاں اقامت اختیار فرمائی، اور طوفان کتنے دن میں زمین پر برپا رہا، کتنے دن رہے۔ وہ قصے کہانیاں جو عام مشہور ہیں وہ اکثر اسرائیلیات ہیں جن کی شرع یا عقل سے تائید نہیں ہوتی۔ ابھی یہی ہے ہمارے سامنے تفسیر ابن کثیر، اس میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالسلام بن محمد کی تفسیر ہے، وہاں سے میں آپ کو کچھ تھوڑا سنانا چاہتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ جس پر بہت سے علماء نے بحث کی ہے یہ بھی ہے کہ طوفان ساری زمین پر آیا تھا یا کچھ حصے پر۔ فرماتے ہیں کہ تفسیر المنار کے مصنف نے اپنے استاد شیخ محمد عبدہ مصری کا فتویٰ نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کے ظاہر الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ طوفان نوح علیہ السلام کی پوری قوم پر آیا تھا، اور ان کے علاوہ اس وقت پوری زمین پر کوئی اور آباد نہ تھا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا، کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ پوری زمین قوم نوح سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تاریخی مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ اب اگر کسی علمی تحقیق سے اس کے خلاف کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس سے قرآن و حدیث کی کسی قطعی اور صریح بات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بس جتنی بات بیان ہو گئی اپنے فائدے کا کام پہلے کریں اور بحث میں نہ پڑیں۔ اس سے بحث میں پڑھنے سے آپ پریشان تو ہو سکتے ہیں، مشکل میں تو پڑ سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ایمان بھی خطرے میں تو پڑ سکتا ہے، لیکن فائدہ کوئی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور اسے آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو صلاحیت بھی دے، اور ہمیں ہمت بھی دے، اور ہمیں توفیق بھی دے۔ آمین۔